السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ آج کے درس میں ہم 79 نمبر حدیث پڑھیں گے۔ بخاری شریف کی یہ 6696 نمبر حدیث ہے، جس کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من نظر ان یطیع اللہ فلیطیعہ ومن نظر ان یعصیہ ولا یعصیہ، کہ جس نے اس کی نظر مانی ہو کہ اللہ کی اطاعت کرے گا تو اسے اطاعت کرنی چاہیے، لیکن جس نے اللہ کی معصیت کی، نافرمانی کی نظر مانی ہو، اسے نافرمانی نہیں کرنی چاہیے۔ اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت ہی اہم معاملے اور مسئلے کی طرف اشارہ فرمایا کہ نیک کاموں میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور عبادت کے معاملات میں اگر کوئی آدمی نظر مانتا ہے تو وہ تو اس کو کرنا چاہیے، لیکن اگر اس کی نظر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی تھی، نظر کا مطلب ہے کہ جس کو ہم کہتے ہیں منت مانگنا۔ نظر یہ ہے کہ بندہ کسی ایسے اپنی ذات پر کسی ایسے فعل کو واجب کر لے جو پہلے واجب نہیں تھا، یعنی ویسے تو وہ عمل مباح ہے یا کسی خاص حکم پہ وہ واجب ہوتا ہے، لیکن عام روٹین میں وہ واجب نہیں ہوتا، لیکن وہ اپنے اوپر کسی کام کو کرنا لازم کر لیتا ہے خود ہی۔ مثلا وہ کہتا ہے کہ میں 10 روزے رکھوں گا یا 50 نماز جو ہے 50 رکعت جو ہے نوافل ادا کروں گا، اس طرح کی وہ نظر مان لیتا ہے۔ عام روٹین میں رمضان کے علاوہ جو ہے عام روٹین میں روزے واجب تو نہیں ہیں، لیکن روزہ رکھنا جو ہے وہ بہترین عمل ہے، اللہ کی اطاعت اور عبادت کا عمل ہے، تو وہ اپنے اوپر اس کو لازم کر لیتا ہے کہ میں ان دنوں میں یہ روزے رکھوں گا، یا فلاں وقت جو ہے میں اتنے نوافل ادا کروں گا، یا اللہ کے راستے میں صدقہ کروں گا، یا قربانی کروں گا۔ تو یہ معاملہ جو ہے وہ اپنے اوپر اس کو لازم کر لیتا ہے، یہ ہے نظر یا منت مانگنا۔ اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس بات کی طرف توجہ دلائی وہ یہ ہے کہ نظر مانگنا یہ ٹھیک ہے، لیکن نظر ماننے میں، منت ماننے میں 2 چیزوں کی طرف دھیان رکھنا ضروری ہے اور خیال رکھنا ضروری ہے کہ نظر 2 طرح کی ہوگی، یا تو یہ ہے کہ وہ عمل جس کی وہ اپنے اوپر جس کو لازم کر رہا ہے وہ عمل اللہ کی اطاعت یا عبادت کو شامل ہے، یا وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کو لازم آتی ہے، اس سے اللہ کی نافرمانی لازم آتی ہے۔ تو جو پہلی صورت ہے کہ ایسی نظر جس سے اللہ تعالیٰ کی اطاعت لازم ہو رہی ہو، اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واجب قرار دیا کہ وہ آدمی پر وہ منت یا وہ عمل جو ہے وہ واجب ہو جاتا ہے، اس کو پورا کرنا ضروری ہے۔ اور جس سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی لازم آ رہی ہے، دوسری صورت، اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ نظر پوری کرنا جو ہے وہ اس کے لیے جائز نہیں ہے، بلکہ اس کو وہ نظر پوری نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ نظر معصیت جو ہے وہ یہ ہے کہ بندہ کہتا ہے کہ میرا یہ کام ہو جائے تو میں کسی دربار میں جو ہے نا وہ سجدہ کروں گا، یا میں نعوذ باللہ شراب پیوں گا، یا میں جو ہے نا اگر یہ میرا کام نہ ہوا تو میں فلاں آدمی کا قتل کروں گا یا بدفعلی کروں گا۔ اس طرح کے جو ہے
اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ یہ اس طرح کا اگر کوئی منت مانگتا ہے تو یہ تو بالکل نافرمانی ہے، تو نظر معصیت کی ہے، تو یہ نظر پوری کرنا ضروری بلکہ جائز ہی نہیں ہے، اس سے منع فرمایا۔ اور اس کی جو ہے نا وہ قسم کا کفارہ دے گا، یہ نظر پوری نہیں کرے گا۔ اب نظر جو اطاعت والی ہے اس کی دو صورتیں ہیں۔ ایک ہے کہ مطلق اس نے نظر مانی، کوئی شرط نہیں لگائی، اس نے کہا کہ میں جو ہے اللہ رب العزت کی جو ہے نا عبادت کے لیے میں یہ معاملہ کروں گا، نوافل ادا کروں گا، یا میں اتنے روزے رکھوں گا، یا میں اللہ کے راستے میں صدقہ کروں گا، تو یہ نظر جو ہے پوری کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آیا واجب ہے۔ اس کو وہ جتنے بھی جس دن کے لیے تعین کیا اس نے، روزوں کا یا نماز کا یا صدقے کا، وہ کرنا اس کے لیے ضروری ہے۔ لیکن ایک بات سمجھ لیں نظر کے معاملے میں، نظر کا جو اصل معاملہ ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ناپسند فرمایا، کیونکہ دیکھیں جو چیز آپ پر عمل واجب نہیں ہے اس کو اپنی ذات پر واجب کرنا ایسے ہے جیسے آپ اللہ کے سامنے اپنی جرت اور بہادری کو شو کر رہے ہو کہ میں بڑا بہادر ہوں، میں جو ہے نا بڑی میرے اندر جرت ہے، میں یہ کام کر لوں گا۔ حالانکہ اللہ کے سامنے جرت دکھانا، بہادری دکھانا یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے، اور بلکہ اللہ کے سامنے تو ہم بڑے کمزور ہیں، اللہ کے سامنے تو ہم عاجز ہیں، اللہ کے سامنے ہمیں عاجزی دکھائیں گے، یا اللہ میرے اندر تو میں کچھ بھی نہیں ہوں، میرے اندر تو قوت نہیں ہے، تو ہی مجھے ہمت دے تو میں تیری عبادت کا حق ادا کروں۔ تو اگر آپ بندہ خود کہتا ہے کہ میں اتنے نوافل پڑھوں گا، میں اتنے روزے رکھوں گا، تو یہ اللہ پر ایک جرت اور بہادری اظہار کرنا، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ذرا ناپسند فرمایا۔ لیکن چونکہ یہ ایک اطاعت والی نظر ہے، اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پورا کرنے کا بھی حکم دیا۔ اور دوسری قسم نظر کی ہے نظر معلق بھی شرط، کہ کسی شرط کے ساتھ کہ اگر میں پاس ہو گیا تو میں جو ہے اللہ کے راستے میں اتنا صدقہ کروں گا، میرا فلاں کام ہو گیا، میرے بچے کا یا بچی کا اچھا رشتہ ہو گیا تو میں جو ہے نا اتنے نوافل ادا کروں گا یا نوافل ادا کروں گی۔ تو اس طرح کی جو شرط کے ساتھ معلق کرتا ہے تو یہ نظر جو ہے اس کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسندیدہ کہا ہے، کیونکہ آپ نے فرمایا کہ نظر نہ مانو، اس لیے کہ نظر جو ہے وہ تقدیر سے کسی چیز کو دور تو نہیں کرتی۔ ہاں یہ ہوتا ہے کہ اس کی نظر کی وجہ سے بخیل کچھ مال خرچ کر دیتا ہے، یعنی اس نے جو ہے نا اللہ کے ساتھ شرط لگائی کہ میرا فائدہ ہوگا تو میں اللہ کے راستے میں خرچ کروں گا، اگر میرا فائدہ نہ ہوا تو میں بھی، تو یہ بخل کرتا ہے۔ تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ذرا ناپسندیدہ فرمایا ہے، لیکن پھر بھی چونکہ یہ مباح عمل ہے، اطاعت والی نظر ہے، اس کو پورا کرنا واجب اور ضروری ہے۔ تو جو نظر معصیت کی ہے، جس سے آپ بتایا کہ جس سے اللہ کی نافرمانی لازم آ رہی ہے، تو ایسی نظر پوری کرنا ضروری نہیں، اور پھر اس کا حکم یہ ہے کہ اس کا وہ چونکہ وہ ایک قسم کے حکم میں ہوتی ہے، تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ جو قسم کا کفارہ ہے وہ کفارہ ادا کرے گا۔ قسم کا کفارہ یہ ہے کہ یا تو آپ جو ہے 3 روزے رکھ لیں مسلسل، اگر 3 روزے نہیں رکھ سکتے تو پھر 10 مسکینوں کو کھانا کھلا دیں، یہ قرآن پاک سے ثابت ہے۔ ایک اور اس کی صورت ہے غلام آزاد کر دیں، تو چونکہ اب غلام کا جو ایک سلسلہ اور سسٹم ہے وہ تو ختم ہو گیا، تو اب یہ 2 صورتیں ہی کفارے کی ہیں، یا تو 3 دن کے مسلسل روزے رکھے جاتے ہیں، اگر نہیں تو پھر آپ 10 مسکینوں کو کھانا کھلا دیں، اور وہ کھانا جو ہے ایسی ہے جیسے فطرانے کی جو قیمت اور رقم ہوتی ہے اتنا ایک مسکین کے کھانے کی قیمت ہوتی ہے، جب وہ 10 مسکینوں کی اتنی قیمت کی ضرب لگا کر حساب لگا کر اتنے پیسے جو ہے نا وہ خرچ کر سکتا ہے، غریب اور مسکین کو 10 دنوں کا اکٹھا بھی دے سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے اپنی حفظ و امان میں رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی عبادات جو اللہ رب العزت نے مسلمان ہونے کی حیثیت سے
ہم پر لازم قرار دی ہیں، لازم کی ہیں، ان ذمہ داریوں کو پورا کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اپنی عبادت جو ہے صحت اور عافیت کے ساتھ، تندرستی کے ساتھ، جو ہے یکسوئی کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔